اور آپ سب کو میری جانب سے عید مبارک، آمد سرکار امیر المومنین کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے حکم تھا اختر بھائی کی جانب سے، بھائی حسن کی جانب سے کہ محفل ہے، اور بات یہ ہے کہ ذکر کے صدقے ہی ہم یہاں تک آئے ہیں، تو کیا کون نہیں چاہے گا کہ ذکر میں شامل ہوا جائے، اپنے ثواب کو بڑھایا جائے۔ میں بس اپنے وقت میں رہتے ہوئے پہلے 4 مثلیں پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ لوگ کہاں تک آمادہ ہیں، کتنا سن رہے ہیں۔ بھائی سہیل جواد کی میرے ساتھ موجود ہیں، قبلہ وارانہ موجود ہیں، میں بس آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ برائے خود امیر المومنین علیہ السلام بلند ترین صلوات محمد۔ ویسے تو بہت مشکل کام ہے کہ سالار کے پاس ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، مگر اختر بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، بھائی حسن اور اختر بھائی اگر آپ اندر آ جائیں تو میرے لیے بڑا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ آئیے بسم اللہ، باردی کا نعرہ سے بات پڑھیں۔ آئیے جی بسم اللہ۔ علی بسم اللہ بسم اللہ بھائی علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے۔ بھائی اگر آج بھی نہیں بولیں گے تو نہیں معلوم آپ لوگ پھر کس 13 رجب والے دن مشہد میں موجود ہیں۔ یہ تو آج اختر بھائی اتنا تو لازمی واجب بنتا ہے، پر میں آگے شیخ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے۔ بھائی تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خواص رات کی حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، اور یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ چلیں جی، میں اتنا اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں کلام پیش کرتا ہوں۔ بردی کا نعرہ سے بات پڑھیں۔ بس ہوں گی آج بزم میں سرکار کی باتیں، بس ہوں گی آج بزم میں سرکار کی باتیں، بس ہوں گی آج بزم میں سرکار کی باتیں، یعنی کریں گے حیدر کرار کی باتیں، بس ہوں گی آج بزم میں سرکار کی باتیں۔ بھائی میں ایک
محققین آ گئے یہاں موجود ہیں. ایک آپ نے روایت کا جملہ سنا ہے کہ مولا کی مصیبت پہ اگر رونا نہ آئے تو آدمی سر جھکا کے بیٹھ جائے, ثواب ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں نے ایک بات نکالی, اگر ان راتوں میں ان شبوں میں آدمی اگر شیروں پہ یا فضائل پہ داد نہ دینا اور وہ شعر سمجھ نہ آئے تو وہ ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے وہاں کہتے سبحان اللہ, تب بھی ثواب ضرور ملے گا آپ کو. میں شعر پیش کرتا ہوں جی. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. اختر بھائی, تیرا رجب ہے, تیرا رجب ہے آج, سنو مستحب نہیں. تیرا رجب ہے آج, سنو مستحب نہیں. واجب ہے کرنا ہے درکار کی بات. بس ہوگی آج بس میں سرکار کی باتیں. چلیں بھائی, اپنا مزاج تنہائی میں پیش کرتا ہوں. آپ سارے میرے مزاج کے موجود ہیں. میں شعر پیش کرتا ہوں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. خاموش ہنس کے میں ہوا واعظ کی بات پر. خاموش ہنس کے میں ہوا واعظ کی بات پر. جب اس نے چھیڑی شیخ کی رفتار کی باتیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. بھائی کوئی امید نہیں, کیمرے کھلے ہیں کیونکہ مجھے تو دوبارہ کراچی جانا ہے, آگا تو نہیں ہے. میں شعر پیش کرتا ہوں. جب اچھا بھائی, جب شیخ کے سامنے وائس کے سامنے جب بات ہوئی مولا کی, فرار کی باتیں آگے کو آگے شعر سنیے. خاموش ہنس کے میں ہوا واعظ کی بات پر. جب اس نے چھیڑی شیخ کی رفتار کی باتیں. اور فرار بس کہا تھا برا لگ گیا انہیں. فرار بس کہا تھا برا لگ گیا انہیں. میں نے سنائی کب تھی ابھی غار کی باتیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. چلیں بھائی, اسی مزاج کا ایک اور شعر سنیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. اختر بھائی, میدان میں بھائی سہیل, میدان میں جن سے پھونک بھی ماری نہیں گئی. میدان میں جن سے پھونک بھی ماری نہیں گئی. میں ان سے کیا کروں بھلا تلوار کی باتیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. چلیں بھائی, ایک موضوع ہٹ کے شعر ہے. شعر کہا تھا آج سے 2 سال پہلے منقبر میں لکھی تھی. میں شعر پیش کرتا ہوں. خدا ہم سب کو کربلا معلیٰ کی, نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے. یہ روز ہمیں نجف اشرف پہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے. انگلی پکڑ کے اون و محمد کی آ گئی. بھائی ذرا شعر دیکھیے گا, آپ شعر کے مزاج سمجھتے ہیں. انگلی پکڑ کے اون و محمد کی آ گئی. انگلی پکڑ کے اون و محمد کی آ گئی. زینب ہوئی جو جعفر تیار کی باتیں. بس ہوگی آج بزم میں سرکار کی باتیں. اچھا بھائی, چھوٹے بچے موجود ہیں, ان کی ماؤں کے نظر شیئر کر رہا ہوں. یوں اپنے لاڈلوں کو بناتی ہیں مائیں شیر. یوں اپنے لاڈلوں کو بناتی ہیں مائیں شیر. ان کو سنا کے شہ کے علمدار کی باتیں. میں پیش کرتا ہوں
یوں اپنے لاڈلوں کو بناتی ہے مائیں شیر، یوں اپنے لاڈلوں کو بناتی ہے مائیں شیر، ان کو سنا کے شہ کے علمدار کی باتیں بس ہوں گی آج بزم میں سرکار کی باتیں، بس ہوں گی آج بزم میں سرکار کی باتیں، اور مسلم تیرے جنازے پا اے کاش سب کریں، مسلم تیرے جنازے پا اے کاش سب کریں، بس یاد کر کے وہ تیرے کردار کی باتیں۔ چلے بھائی میرے پاس بالکل وقت، کیونکہ بہت سارے یہاں پہ بھی محفلیں ہیں، میں پیش کرتا ہوں بھائی، چلے میں استاد کا پڑھ لیتا ہوں، اور آج استاد کا تذکرہ ہو گیا اور وہ کلام نہ پڑھا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، کوشش کریں ہم سب ساتھ مل کر شہید کی درجات کو مزید بلند کرتے ہوئے بارگاہ امام رضا سے بارگاہ امیر مومنین تک ذکر فرمائیں۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، اور غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، سارے مل کر جب خدا کو پکارا علی، جب علی، بھائی شرما کیوں رہے ہیں، بارگاہ امام رضا میں موجود ہیں، ان کی چل کر ذکر کر رہے ہیں، جب خدا کو پکارا، کیا بات ہے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اچھا بھائی، جو اپنی حاجات لے کر اس بارگاہ ملوکتی میں آیا ہے، اس یقین کے ساتھ کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے گا۔ امام رضا کے در سے میں اپنی حاجتوں کو پیش نگاہ رکھیں، اپنی دعاؤں کو سامنے رکھیں، ولادت کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، اور یقیناً بادشاہوں کے مالکوں کے دربار میں موجود ہیں، کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے گا۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، استاد کا مزاج آپ جانتے ہیں، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں، ان کو سب ہے خبر، ان کو سب ہے خبر، اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، اور عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی میرے مولا، میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے۔ بھائی میری خواہش ہے ایک بار آپ کو سارے بلند آواز سے کہیں، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، برائے عظمت امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین اگر ہم ابھی تک ہمیں دعوت دے رہے تھے، ہم بلا خانوں کو قبلہ مولانا تقی مہدی صاحب، میں دعوت اکرام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بامے کے نعرہ صلوات پڑھیں گے۔ اللہ
آپ سب سے معذرت، میں نے آگے ایک اور جگہ وعدہ ہے تو بھائی میں مسلم مہدی صاحب کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے ایک اور بار مضبوط درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے گروپ کو وقت دیا۔ انشاءاللہ مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو اسی طریقے سے اپنی زیارت کے لیے وقت دیتے رہیں اور آپ مولا کی حضور حاضر ہوتے رہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں واقعاً بہت کم گنجائش ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عام طور پر سفر ہوٹل سے زیارت کے لیے ہوتا ہے اور حرم کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ آج پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم جشن کے لیے حرم سے ہوٹل کی طرف آئے ہیں اور یہاں پر جشن منعقد کر رہے ہیں۔ بہرحال ماحول اس طرح سے تھا کہ آپ تمام بزرگان بھی جانتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے ذرا وہاں پر اسٹے کرنا مشکل تھا۔ ایک چیز اس حوالے سے میں بیان کر دوں کہ خود ہماری شریعت کے اندر بھی بیان ہوا ہے کہ اگر تمہاری نماز جماعت کے اندر بزرگ آ جائیں، خواتین موجود ہوں، بچے موجود ہوں، تو جماعت میں جو سب سے ناتواں شخص ہے اس کی حیثیت کے مطابق نماز کو مختصر سے مختصر کرو۔ تو بہرحال یہاں پر بھی ہم نے اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے کہ جشن بہرحال ایک بہت اہمیت رکھتی ہے چیز، جس طرح سے نماز کے اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی کسی بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، خاتون کو تکلیف ہو رہی ہے، بزرگ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جشن کو ایسی جگہ پر منعقد کیا جائے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر لوگ شریک ہو سکیں اور مولا متقیان کے جشن کو بھرپور طریقے سے منعقد کر سکیں۔ مولا متقیان کے القاب میں اور دوسروں کے القاب میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دوسروں کو دنیا نے القابات دیے ہیں، علی وہ ہیں کہ یا خدا سے القابات لیتے ہیں یا اس کے مصطفیٰ سے القابات لیتے ہیں۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ علی حیدر کرار، علی کل ایمان، علی مولا الموحدین، علی امیر المؤمنین، علی امام المتقین، علی ابو الحسنین، علی مولا الکونین، علی امام المتقین، یہ سارے القابات وہ ہیں کہ جو دنیا والوں کی دیے ہوئے نہیں ہیں، یا اللہ کے دیے ہوئے ہیں یا اس کے رسول کے دیے ہوئے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے۔ تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا تاکہ جشن اپنے عروج پر پہنچ سکے کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ نعرہ حیدری یا علی، اور اس دو لفظ کے اندر کیا سے کیا کے اندر ایک پوری دنیا ہے، کیونکہ بندوں نے کیا سمجھا ہے اور کیا سمجھا، مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے۔ ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں، نہ سمجھے اس پر بھی کوئی تو پھر اس کو خدا سمجھے۔ یا علی، یا علی، سلامت رہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان اس مختصر سے وقت کے اندر بیان کرنا ہم جیسے بشر کی طاقت سے باہر ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں اس قدر ذکر کر رہا ہو، پھر رسول اکرم احادیث کے اندر اس قدر بیان کر رہے ہوں، پھر تاریخ کے اندر واقعات اس قدر موجود ہوں۔ بس خلاصہ ہمیں ایک حدیث کے اندر نظر آیا ہے
کہ علی مرتضیٰ کی ذات وہ ہے کہ اگر کوئی لفظ علی کو ادا کرتا ہے زبان سے، خدا زبان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث کے 4 جملے ہیں، چاروں جملوں کے اوپر اسی طریقے توجہ رکھیے گا۔ اور اگر کوئی ذکر علی کو کان سے سنتا ہے تو پروردگار کان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص نام علی کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ بھی خدا معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو آنکھیں اس تحریر کو پڑھتی ہیں ان آنکھوں میں بھی اگر نام علی آ جائے تو پروردگار آنکھوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کو معاف کر دے، بآواز بلند درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ علی مرتضیٰ کی آج ولادت کی رات ہے۔ خانہ خدا آج پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ شک ہوا ہے علی مرتضیٰ کے لیے، ان کی مادر گرامی کے لیے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی، کیونکہ کچھ لوگ انکار کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی، فلاں شخص جس کی ولادت ہوئی تھی فلاں تھا، لیکن علی کی ولادت نہیں ہوئی۔ جبکہ میں ریفرنسز بھی آپ کی خدمت پیش کر دوں، حاکم نیشاپوری اہل سنت کا بہت معتبر نام، انہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر تفصیل لکھی ہے، اس کی تشریح لکھی ہے۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی اسی کتاب میں جس میں بخاری اور مسلم کی تفصیل لکھی ہے کہتے ہیں کہ قد تواترت الاخبار، متواتر روایات موجود ہیں کہ علی مرتضیٰ کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی۔ اس لیے صرف شیعہ مورخین نے یہ بات نہیں لکھی ہے، اہل سنت مورخین نے بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال جو انکار کرنے والے ان کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا۔ میرے خیال میں دوبارہ مجھے سنانا پڑے گا، بات شاید اب تو پہنچی نہیں۔ یہ شک 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک کاف کے ذریعے لکھا جاتا ہے، ایک نقطے والے کاف کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ عجب سی ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی، ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نور سے نور جلی پیدا ہوا، سارے عالم کا ولی پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد نے دی صدا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ مل کر علی مرتضیٰ کی شان میں ضرور پڑھ دیئے محمد و آل محمد۔ اور پھر آنکھیں بند تھیں، اس وقت کھلی جب نبی اکرم کے چہرے مطہر کو دیکھا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ علی کی آنکھیں کھلی ہیں نبی کی آغوش میں، نبی کی آنکھیں بند ہوئی ہیں علی کی آغوش میں۔ یہ تعلق تھا نبی اور علی کے درمیان۔ اور پھر جو ساری زندگی گزاری، آپ کسی بھی موضوع کو لے لیجئے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے ہم فقہ کا موضوع اٹھاتے ہیں تو افقہ الفقہاء علی ابن ابی طالب۔ ہم کسی بھی علم کا موضوع اٹھائیں تو سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب۔ ہم پھر شجاعت کا موضوع لے کر آئے ہیں، شجاعت کے نبی سب سے بڑے بادشاہ علی ابن ابی طالب۔ ہم سخاوت کا موضوع لے کر آ جائیں تو انفاق کے اندر علی مرتضیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم عبادت کا موضوع لے کر آ جائیں تو علی سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ اور پھر ہر موضوع پر انہوں نے ایک ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ میں ان جملات کا مفہوم آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے، لیکن علی مرتضیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حاتم طائی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر ایک صفت موجود تھی۔ اس کے یہاں پر جو گھر کے اندر دروازے تھے وہاں سے ہر دروازے سے آتا تھا فقیر اور لے کر جاتا تھا، کاش وہ ایک ہی دروازے پہ اتنا عطا کرتا کہ اسے دوسرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے۔ میرے در سے جو لے کر جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کسی اور در پر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ علی مرتضیٰ نے ایک مقام پر ایک شخص کی مدد کی، 300 دینار پیغمبر اکرم نے دیے تھے، اور دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو۔ جیسے ہی ملے فوراً سے اسے رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ 100 دینار ایک شخص کو دیے، جب دے دیے اگلا دن آیا، اگلے دن لوگوں نے شور کر دیا کہ علی نے مدد تو کر دی ہے لیکن جس کی مدد کی ہے وہ ایک بڑا چور ہے، اور چور ہے ڈاکے مارتا ہے، اس کی مدد کر دی علی مرتضیٰ نے۔ میرا مولا افسردہ ہو گئے کہ ایسے شخص کو اگر دے دیا گیا ہے تو مناسب نہیں تھا، کاش کسی اور شخص کو دیا جاتا، اور لوگوں کے سامنے وہ اظہار کیا کہ ہاں مجھے افسوس ہے کہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی پکے انسان کو دیا جاتا اور متقی پرہیزگار کو دیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا، لیکن نہیں۔
یہ ظاہری طور پر لوگوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے اگر کوئی اور بھی لے کر جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. توجہ ہے. پھر یہی 200 دینار جو بچے تھے وہ کسی اور شخص کے حوالے کیے. جیسے اس شخص کے حوالے کیے, کہا کہ علی مرتضیٰ نے تو ایسے شخص کی مدد کر دی ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ نے کہا کہ یہ اس طریقے سے باتیں بنانے والے ہیں. تیسرا دن آیا, تیسرے دن کسی خاتون کو پیسے دیے. اب خاتون کو دیے تھے, احتمال کم تھا کہ یہ کسی حرام کام کے اندر ہو, لیکن جب دے دیے تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جس شخص کی علی نے مدد کی ہے وہ ایک بدکار عورت ہے. اب علی مرتضیٰ ظاہری طور پر جب مسجد میں تشریف لائے, سر جھکایا ہوا تھا, اصحاب موجود تھے, نبی اکرم تشریف لائے. نبی اکرم نے کہا اے علی تم پریشان کیوں ہوتے ہو, اپنے سر کو اٹھاؤ اور فخریہ انداز میں کہو کہ تم نے جہاں دیا ہے بہتر دیا ہے, کیونکہ تمہارے دینے کی وجہ سے خدا نے جو چور, جس کو تم دنیا والے کہتے ہیں کہ چور تھا, تمہارے دینے کے بعد اس نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے. یا علی. اور جس شخص کو تم نے دیا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, تمہارے دینے کے بعد اس سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی ہے. اور وہ بدکار عورت جس کو دیا تھا, تمہارے دینے کے بعد اس سے توبہ کر لی ہے اور وہ نیک اور متقی عورت بن گئی ہے. تو علی مرتضیٰ صرف دنیا میں دینے والے نہیں ہوتے, علی مرتضیٰ کی عطا وہ ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. تو علی مرتضیٰ کی سخاوت اگر ہو تو ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک آیت اگر کسی کی شان میں نازل ہو جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے. ایک آیت قیامت تک رہنے والی کتاب کے اندر میرے لیے نازل ہو گئی. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے لیے بھی ایک آیت اتری تھی, ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ غار میں جب وہ تھے تو ان کے لیے بھی آیت آئی. اور آیت کون سی ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ ایک ایسے نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے بچوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا ہو. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, تم ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. کیا یہ ان کو سند ملی ہے, یہ ان کا افتخار ہے کہ نبی اکرم شاہ فرما رہے ہیں کہ لا تحزن, تم خوف نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے بھائی قرآن کی آیت. اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت میں جب فضیلت موجود ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ فضیلت کے طور پر ہی آیت آئی تھی, توجہ رکھیے گا, تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کبھی بھی بزدل انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہو کہ بڑے شجاع تھے, بڑے بہادر تھے. یہ آیت اتری ہے مکہ کے اندر. اب آ کر دیکھتے ہیں آیت اترنے کے بعد ان کی بہادری کے قصے مدینہ میں کہاں تک پہنچتے ہیں. ان کے ساتھ تو اللہ ہے. اب بدر میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنوں کو واصل جہنم کیا, احد میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کافروں کو مارا, خیبر میں دیکھتے ہیں کہ کتنے انہوں نے قلعے فتح کیے ہیں, خندق میں دیکھتے ہیں کہ کتنے مشرکوں کو واصل جہنم کیا. کسی بھی ایک جنگ میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کا کوئی مارکہ نظر نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر ان اللہ معنا کی سند ان کے لیے آئی تھی تو یہ کبھی میدان سے بھاگنے والے نہ ہوتے. ایک حدیث قدسی علی کی شان میں آئی ہے اور وہ حدیث یہ تھی کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. تو ہر میدان میں علی حیدر کرار نظر آئیں گے, کبھی بھی فرار دکھائی نہ دیں گے. نعرہ حیدری یا علی. پروردگار نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ مکہ میں ہم نے آیت نازل کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن یہ تمہیں تسلی دی جا رہی ہے. تم ڈر کیوں رہے ہو, گھبرا کیوں رہے ہو؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, یہ نام محبت کو, میرے مولا کے بارے میں فرما رہے ہیں, یہ نام محبت کو, وہ محبت جو نبی سے علی کو تھی, یہ نام محبت کو دبویا نہیں کرتے. ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, ہو جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات کبھی سویا نہیں کرتے, اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے.
بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اگر بیدار ہے تو ایک اور روایت بھی ایک موضوع پر آپ کی بیان کر دوں اور پھر زحمت تمام کروں۔ سخاوت کے موضوع پر کچھ بیان کیا، ان کی عبادت کے موضوع پر کچھ بیان کیا، ان کی شجاعت کے موضوع پر کچھ بیان کیا، اور ایک موضوع ہے ان کے علم کا موضوع۔ اچھا، نہج البلاغہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ جب میں رشیا گیا ہوں، ایک سفر پر گیا تھا، مختلف ممالک کے انہوں نے سفر کیا۔ آیت اللہ مصباح یزدی جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، اور حرم بی بی معصومہ قم میں آیت اللہ بہجت کے پہلو میں ان کی قبر موجود ہے۔ جب ہم انشاءاللہ جائیں گے بی بی معصومہ قم کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے تو آیت اللہ بہجت کی قبر کے بالکل ساتھ ان کی قبر موجود ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی ہم جس آواز سے وہاں سے بچ کے نکلنا چاہتے تھے یہاں پر آئے تھے، وہ آواز اب یہاں پر بھی ٹکرا رہی ہے۔ بس اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں تاکہ ان کا جشن بھی خراب نہ ہو اور جشن اچھے طریقے سے اختتام پذیر اور ہمارا جشن بھی اختتام کو پہنچے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ جب میں رشیا گیا ہوں تو مجھے ماسکو کے اندر ایک لائبریری کی وزٹ کروایا گیا۔ جب میں لائبریری میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت بڑی لائبریری، 10 منزلہ لائبریری ہے، اور ہر گوشے کے اندر کتابیں موجود۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے، کہا ابھی آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ہم چلتے ہیں آخری فلور پر۔ آیت اللہ مصباح یزدی کو آخری فلور پر لے کر گئے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہر جگہ پر کتابیں اور کتنی بے شمار کتابیں آپ کے پاس ہے۔ کہا کہ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں دیکھا آپ نے۔ ایک کمرے کے اندر انہیں کہا کہ آپ یہاں پر جائیے، ہمارے ساتھ یہاں پر چلیے، لیکن یہ مخصوص کمرہ ہے، اس کے لیے مخصوص لباس پہننا ضروری ہے، جس کے اندر فلاں خصوصیات ہے، اس ڈریس کو آپ پہنیے پھر آپ اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت قدیمی کتاب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کون سی پتہ نہیں پرانی ہمیں تاریخ کی کتاب بتائیں گے کہ ماسکو کی یہ تاریخ کی کتاب یہاں پر موجود ہے۔ میں نے ان کے کہنے پر وہ لباس پہنا اور پھر میں اندر داخل ہوا۔ کہا کہ آپ آگے نہیں جا رہے، وہ کتاب تو دیکھیے کہ جس کتاب کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھے اسی سوچ کے ساتھ کہ رشیا کی کسی تاریخ پر لکھی ہوئی کتاب ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے جب اس کمرے میں سینٹر میں اس کتاب کو دیکھا اور آگے بڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کتاب کسی اور کی کتاب نہیں، ہمارے اور آپ کے مولا امیر کائنات کی کتاب نہج البلاغہ موجود۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے سوال کیا یہ کتاب تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ کہ اس کے اندر اتنے علمی خزانے موجود ہیں کہ آج جو ہم ترقی کر رہے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کے بعد ترقی کر رہے ہیں۔ خطی نسخہ نہج البلاغہ کا ماسکو کی لائبریری کے اندر بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ہم سب کے گھروں کے اندر بھی موجود ہے۔ بس ہمارے نوجوانوں کو اگر توفیق نصیب ہو کہ انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے لیے جو آخری حصہ اگر اسے پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت سی دنیا کے راز ہیں اور بہت سی زندگی کے راز ہیں جو ان کے لیے روشن ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام۔ آخری مصرے کے لیے میں نے ساری زحمت دی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ تو علمی ذخیرہ موجود ہے علی مرتضیٰ کا نہج البلاغہ کی صورت میں۔ ایک شخص آیا مولا متقیان کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ اختلافات کو حل کرتے ہیں، میرے اور میرے دوست کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اسے حل فرمائیے۔ کہ کیا اختلاف ہوا ہے؟ کہ ہم دونوں ایک جگہ پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مناسبت سے یہ روایت ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، میرے دوست کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ہم دونوں نے مل کر کھانا شروع کیا۔ اتنے میں تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی شریک کر لو، ہم دونوں نے اسے بھی شریک کر لیا۔ جب وہ کھا کے جانے لگا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ فری میں کھانے کے لیے آیا اور جائے گا، لیکن وہ جاتے جاتے 8 درہم چھوڑ کر گیا۔ اب وہ چلا گیا، جیسے پیسے آئے نا درمیان میں اختلاف ہو گیا ہم دونوں میں، یہ کس کے پیسے کتنے بنتے ہیں۔ میرے 3 روٹیاں تھیں اور اس کی 5 روٹیاں تھیں، 8 درہم چھوڑ کر گیا۔ میرا دوست یہ کہتا ہے کہ تیرے 3 روٹیاں تھیں اس لیے تیرے 3 درہم، میرے 5 روٹیاں تھیں اس لیے میرے 5 درہم ہیں۔
لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ہم دونوں کی برابر سے روٹیاں تھی، ہم دونوں نے کھلائی ہیں، 4 درہم ہوں گے۔ میرا مولا کا جملہ سنیے گا، دیکھیں اگر ہم دنیا کے کسی استاد سے سوال کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ جواب تو دے دیتا ہے، لیکن یہ جواب نہیں دیتا جو علی مرتضیٰ نے دیا ہے۔ میرے مولا نے شاہ فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دنیا کے چند پیسوں کے لیے آپس میں لڑ رہے ہو، جو ملتا ہے تجھے وہ لے کر چلے جاؤ، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، جو ملتا ہے لے کے چلے جاؤ۔ کہا نہیں مولا آپ حل فرمائیے، کہ اگر میں نے حل کیا تو کہیں تجھے نقصان کا سامنا نہ اٹھانا۔ اب اس نے سوچا کہ مجھے 4 نہیں ملیں گے تو 3 تو ملیں گے کم از کم، 3 تو میں نے روٹیاں دی تھی، 3 تو ملیں گے اس کے۔ میرے مولا نے فرمایا جو میں پھر فیصلہ دوں گا اس کے مطابق عمل ہوگا۔ کہا کہ بالکل منظور ہے۔ میرے مولا نے اب توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ تمہاری کتنی روٹیاں تھی؟ کہا میری 3 روٹیاں تھی۔ اس سے فرمایا کتنی روٹیاں تھی؟ کہا 5 روٹیاں تھی۔ کہا جو تیسرا شخص ہے اس کی؟ کہا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ کہ یہ فرض کرو کہ تمہاری روٹیوں کو تم تینوں نے مل کے برابر سے کھایا ہو، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے بنے، اور 3 ٹکڑوں کے اندر 1 ٹکڑا تم نے کھایا، 1 ٹکڑا تمہارے دوست نے کھایا، 1 ٹکڑا تیسرے شخص نے کھایا۔ ایسا ہی ہے۔ کہا کہ ساری روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر دو، کتنے ٹکڑے بنیں گے ملا کر؟ 24 ٹکڑے بنیں گے۔ کہ 24 ٹکڑے 8 روٹیوں کی بنتی ہیں اگر 3 ٹکڑے کیے جائیں۔ کہ ان 24 ٹکڑوں میں سے تمہاری جو 3 روٹیاں ہیں اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 3 روٹیوں میں کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 9 ٹکڑے بنیں گے۔ کیا اس کے جو 5 روٹیاں تھی اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، 15 ٹکڑے۔ کہ اگر تم نے برابر سے کھایا ہے تو 24 میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے ہیں، کتنے ٹکڑے تمہارے دوست نے کھائے، کتنے ٹکڑے اس اجنبی نے کھائے؟ کتنے کھائے ہوں گے؟ ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں۔ 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 ٹکڑے تمہارے دوست نے کھائے، 8 ٹکڑے اس اجنبی نے کھائے۔ کہ تمہاری جو 3 روٹیاں تھی اس کے ٹکڑے کتنے بنے تھے؟ کہ 9 ٹکڑے بنے تھے، 9 میں سے 8 تو تم نے خود کھا لیے۔ نہیں پہنچ رہی بات؟ 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو تم نے خود کھا لی، 1 بچا ہے جو اس کو دیا۔ اور جو تمہارا دوست ہے جس کی 5 روٹیاں تھی اس کے کتنے ٹکڑے بنے تھے؟ اس کے 15 بنے تھے۔ 15 میں سے 8 اگر اس نے خود بھی کھا لیے تو کتنا بچے؟ 7 بچے۔ کہ جو 8 درہم وہ چھوڑ کر گیا تھا اس میں سے صرف 1 13 درہم ہے، باقی 7 درہم تیرے دوست۔ اس انصاف کے ساتھ علی مرتضیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس عدل و انصاف کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ علی کے آخری فرزند تشریف لائیں گے تو عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں گے، تو عدل و انصاف کی حکومت ایسی حکومت ہوگی جس میں پھر کسی کی نہ سفارش چلے گی، نہ کسی کا نام چلے گا، نہ کسی کا عہدہ چلے گا۔ پھر اگر علی مرتضیٰ کا فرزند آئیں گے تو پورے عدل اور انصاف کے ساتھ سبھی کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار علی مرتضیٰ کے صدقے میں، ان کی ولادت کے رات کے صدقے میں، حرم مولا رضا علیہ السلام کے صدقے میں علی کے آخری فرزند، علی رضا کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، ان کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل فرما، ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، علی مرتضیٰ کے گھرانے کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہم تمام گنہگاروں کی گناہوں سے مغفرت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے گزشتگان ہیں، مرحومین ہیں، پروردگار ان تمام کی مغفرت فرما، انہیں جوار امیر المؤمنین، جوار علی رضا کے اندر جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ آج کی رات اگر کوئی مریض ہے، حاجت مند ہے، پروردگار تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار آج بادشاہوں کی ولادت کا دن ہے، آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ صرف حضرت ابو طالب خوش نہیں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد خوش نہیں ہے، تیرا حبیب، تیرا نبی بھی خوش ہے۔ پروردگار اس نبی کے صدقے میں، علی مرتضیٰ کے صدقے میں ہم سب کا شمار ہر سال کے زائرین میں فرما۔ پروردگارہ 14 معصومین کی زیارتیں اور حج بیت اللہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے شہدائے کربلا کے درجات بلند ہیں، شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، شفاعت محمد و آل محمد سے ہم سب کو بہرمن فرما، محبت علی کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، اور یوسف زہرا حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اور جب تک کہ یہ خوشی کی مناسبت سے کیک ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، 3 مرتبہ مولا متقیان کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ
اللهم صل على محمد. اللہ سب اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے گا تاکہ اس خوشی کے اندر اچھے طریقے سے شریک ہو سکیں. اچھا برادر زین بھائی کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ منقبت خوانی فرمائیں جب تک کیک کٹنگ ہو رہی ہے. خوشی مولا متقیان کی ہے لیکن عاشقان مولا علی یہاں پر اس شیرینی سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کی خوشی میں شامل ہوں گے. ہمارا موبائل تو جی بسم اللہ. بزرگان آپ اگر آ جائیں ہمارے ساتھ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. بسم اللہ. اختر بھائی نہیں آ جائے نا. بسم اللہ. آپ بھی آ جائیں نا. آپ بھی آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ بچوں آ جاؤ. حیران ہے دنیا کیوں میرے معجزے سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر ہوں میں حیدر. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل سورج میرے کہنے پہ بنا کیوں. تقسیم کریں گے ابھی تقسیم کریں گے اوپر. میری دہلیز پہ کیسے میں نے ہی جلائے تھے